پہلے اس پیاری گفتگو کو سنو، اس کے بعد آپ سے ہم ایسے ضروری مسائل کے بارے میں بات کریں گے جس سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا نکاح ٹوٹ گیا۔ پہلے اس پیاری گفتگو کو سنو۔ شعر میں ڈاکٹر صاحب کی نظر کرتا ہوں۔ مزت الدہور فما اتینا بمثلہ لما اتا فعجزنا عن نظرائہ۔ بہت زمانے گزرے لیکن اس جیسا کوئی نہ آیا، اور جب وہ آیا تو پھر دوسرا لانے میں ناکام رہے گردش ایام، کہ اللہ نے ان کا مثل فی الحال تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہماری دعا اللہ ان کے بیٹے کو ثانی ذاکر نائک بنائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ کثر من امثالہ، کہ ان جیسوں کی امت کو اشد ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ جس طرح انہوں نے اسلام کو مدلل کر کے اور صاف براہین کے ساتھ پیش کیا ہے، میں نے تو زندگی میں کوئی نہیں دیکھا ایسا، اور تھا بھی کوئی نہیں کہ اللہ نے سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا بات کے پھیلنے کا، تو اس کا جو خیر میں استعمال ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے ہوا ہے، بہت کم لوگوں کے نصیب میں یہ بات آئی ہے۔ ہم سب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دامت برکاتہم کی کے استقبال میں یہاں جمع ہوئے ہیں، اور مجھے میزبانی کا شرف اللہ نے بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن صفات سے نوازا ہے وہ بتانے کی محتاج نہیں ہے۔ میرے ذہن میں ہمارے درس کی ایک کتاب ہے متنبی، ایک شاعر تھا ابو طیب متنبی، اس کا ایک شعر میں ڈاکٹر صاحب کی نظر کرتا ہوں، اور یہ اس کے پہلے قصیدے کا پہلا قصیدہ ہے۔ مزت الدہور فما اتینا بمثلہ لما اتا فعجزنا عن نظرائہ، کہ بہت زمانے گزرے لیکن اس جیسا کوئی نہ آیا، والا مسئلہ سیکھ کر جانا، اور جب وہ آیا تو پھر دوسرا لانے میں ناکام رہے گردش ایام۔ تو یہ شعر اب میں نے 1974 میں متنبی پڑھی تھی، تو ان کی برکت سے شاید کوئی میری یادداشت بھی ٹھیک ہو گئی، تو مجھے یہ شعر اچانک یاد آیا کہ اللہ نے ان کا مثل، کہ ان جیسوں کی امت کو فی الحال تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہماری دعا اللہ ان کے بیٹے کو جس طرح ثانی ذاکر نائک بنائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ کثر من براہین کے ساتھ پیش کیا ہے۔ میں نے تو زندگی میں کوئی نہیں دیکھا ایسا، اور تھا بھی کوئی نہیں کہ اللہ نے سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا بات کے پھیلنے کا، تو اس کا جو خیر میں استعمال ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے ہوا ہے، بہت کم لوگوں کے نصیب میں یہ بات آئی ہے، اور اصل ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، آپ نے مولانا طارق جمیل کی زبانی ان کی مثال جو انہوں نے بیان کیا، ان کی حیثیت جو بیان کیا میرے محترم عزیز، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے، ایسی فکر رکھنے والا نہیں ہے، ایسی طلب رکھنے والا نہیں ہے، اور اتنی مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کرنے والا نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے قربانی دی ہے، یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک نے۔ میرے محترم عزیزو، آپ کا دل سے ویلکم ہے کہ آپ ویڈیو پر بنے رہے اور واچ کیا۔ میرے محترم عزیزو، اتنی دعا ہے دل سے، اتنی دعا ہے دل سے آپ کے لیے کہ اللہ رب العزت آپ کے گھر کی ہر پریشانی کو دور کرے۔ یہ نہیں کہ یہ پریشانی وہ پریشانی، بلکہ آپ کے ہر پریشانی کو دور کرے اور آپ کو سیدھے اور سچے راستے پہ چلنے والا بنائے۔ آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا، مجھے موقع دیا، مجھے اجر کمانے کا موقع ملا، مجھے نیکی کمانے کا موقع ملا۔ آپ کو دل سے ویلکم ہے، پوری فیملی کے لیے دل سے شکریہ ہے، دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سلامت رکھے۔ میرے محترم عزیزو، آج ایسے مسائل آپ کو سیکھنا ہے
جو مسائل نہ سیکھنے سے بہت بڑی تعداد حرام میں مبتلا ہے. میرے محترم عزیزوں، میری فکروں کو آپ نے قبول کیا، آپ نے واچ کیا، امپریشن آگے جائے گا، اس سے بہت بڑی تعداد اندھیرے سے اجالے کی طرف آئے گی. حرام کیا ہے کہ جب ایمان والا کفر کر دیتا ہے، یعنی کافر ہو جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے اسلام کا، قرآن کا، یعنی جن چیزوں سے بھی وہ کافر بنتا ہے، اگر ویسا کام کر دیا تو وہ پھر سے کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اسلام میں تو داخل ہو گیا. لیکن اس کی بیوی اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو گئی، یعنی نکاح ٹوٹ گیا. اب اس کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا، بیٹھ اٹھ نہیں سکتا، اپنی ضروریات اس سے پوری نہیں کر سکتا، بات چیت نہیں کر سکتا، یعنی ایک پردہ حائل ہو گیا، ایک پارٹیشن حائل ہو گیا، ایک رکاوٹ بن گئی. کیونکہ کفر یعنی کہ اسلام سے خارج ہو جانا، تو اسلام سے خارج ہو گیا تو نکاح کیسے باقی رہے گا؟ ایک موٹی سی بات ہے، لیکن بہت بڑی تعداد ناواقف ہے، اور بہت بڑی تعداد اس میں ایسی بھی ہے جو کنفیوز رہ رہی ہے، ایسے کیسے، ایسے والے بھی بہت سے ہیں. میرے محترم عزیزوں، اس میٹر کو لے کے میں حیران و پریشان ہوں. آج سروے کرو تو 70% مجھے یہ امید ہے کہ ایسا نالج لوگوں کو نہیں ہے، اور جس کا جاننا ہم پر فرض ہے. پتہ نہیں کتنے بیچارے بغیر پڑھے لکھے ہیں، کفر کر رہے ہیں، جان بوجھ کر رہے ہیں، جان کر رہے ہیں، انجانے میں کر رہے ہیں. یعنی مان لو انجانے میں اگر نہیں ہو رہا ہے تو گناہ کبیرہ تو ہے، حرام تو ہے، لیکن اگر ہو جا رہا ہے یہ تو علماء کرام سے تحقیق کرنے پہ معلوم پڑے گا نا. تو میں ایک ہنٹ دے رہا ہوں آپ کو میرے محترم عزیزوں، میں ایسے ایسے راز کی باتیں آپ تک لاؤں گا جس کو بہت بڑی تعداد ایمان والوں کی نہیں جانتی، اور نہ جانے کہاں کہاں لوگ پڑھے. آپ کا سپورٹ ہیلپ رہا تو بہت بڑی تعداد میں حق پہنچے گا، یہ پیغام پہنچے گا. میرے محترم عزیزوں، ہمیں ایکتا اور محبت کا پیغام دینا ہے، اور بھائی چارہ کا پیغام دینا ہے، اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر نہ رکھنے کا پیغام دینا ہے. ہمیں ایک دوسرے سے دوری قطعی نہیں کرنا ہے، چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، چاہے یہودی و نصرانی کیوں نہ ہو، چاہے اسلام کو نقصان پہنچانے والا کیوں نہ ہو. نفرت نہیں، اس کی عادت سے نفرت، اس سے نفرت نہیں. ہیرا اگر گٹر میں گر جاتا ہے تو بتاؤ گٹر سے نفرت ہوتی ہے، ہیرے سے نفرت ہوتی ہے، گٹر سے نفرت ہوتی ہے. ہیرے کو نکال لیا جاتا ہے، ہاتھ ڈال کر ہاتھ دھل لیا جاتا ہے، ہیرا ہیرا ہو جاتا ہے. میرے محترم عزیزو، اسی طریقے سے ہر انسان سے نفرت نہیں، اس کی عادت سے نفرت، جیسے گٹر سے نفرت، ہیرے سے نفرت نہیں. تو ہمیں انسانوں سے نفرت نہیں کرنا ہے، بلکہ انسانوں کی غلط عادتوں سے نفرت کرنا ہے. تو جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو بیویاں آرام ہو جاتی ہیں، تو اس میں میرے محترم عزیزوں ہمیں علماء کرام نے تحقیق کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو جاتے ہیں، لیکن بیوی آرام ہو جاتی ہے. تو پھر نکاح کیسے ہوگا؟ ہاں اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ اس کو نکاح ثانی کہتے ہیں. میں پوری ڈیٹیل میں بتا سکتا ہوں، لیکن میں اپنے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا جس میں کچھ بھی 19-20 ہو جائے. میرے محترم عزیزوں، تو میری پکڑ خدا کیا ہوں. ہاں، میں نے صحیح پیغام یہ پہنچایا کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بہت بڑی تعداد نہیں جانتی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میرے محترم عزیزوں، آپ علماء کرام سے جڑ کر اس کی تحقیق کرو. پہلی بات تو اس بات کی تحقیق کرو کہ کتنی باتوں سے ایک مسلمان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. پہلے اس کی تحقیق کر لو، آج سے کر لو، اس لیے کہ کفر و اسلام کی تو ساری لڑائی تھی. آج ہم کفر کے مسائل کو نہیں سیکھ رہے، کفر اسلام کی تو لڑائی تھی. آپ دیکھ لیں پوری نبوت کا جو دور گزرا ہے وہ کفر اسلام کا، کہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہمیشہ چلتی رہی. تو بدلے تو کفر کے مسائل ہم سیکھنے میں تیار ہیں. مسلمان ہو کر بھی کفر کے مسائل کتنی باتوں سے ہم کافر ہو جائیں گے. تو بولا چلے نکاح ثانی کیسے ہوگا اگر ہم کافر ہو گیا. اسی لیے بہت بڑے بڑے بزرگ، بہت بڑے بڑے دیندار جو لوگ ہیں وہ سال بھر میں نکاح ثانی کروا لیتے ہیں، چاہے وہ کفر کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں. ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں نے کبھی ایسا کیا ہو، تو شبہ کی بنیاد پر نکاح ثانی اپنی کرا لیتے ہیں. اس میں بھیڑ بکڑ نہیں ہوتی، بس دو آدمی کی ضرورت اس کے اندر ہے، کیسے ہے، پردے کے اندر وہ چیز ہو جاتی ہے، کوئی تیسرا جان نہیں سکتا. میرے محترم عزیز، بس وہ دو گواہوں کے علاوہ وہ بھی گھر میں اگر اس طرح کے لوگ ہیں، گھر کے ذمہ دار بیٹی بیٹوں میں اگر اس طریقے سے بالغ ہیں تو ان سے بھی کام چل جائے گا. اس کا جو ہے مسئلہ مفتیان کرام سے پوچھ کر اس کو حل کرو، اور اس کو اتنا زیادہ شیئر کرو کہ بہت بڑی تعداد جو اندھیرے میں، جو حرام میں مبتلا ہے. میرے محترم عزیزو، میں سسک رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں خدا کے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے. اور بھی موٹے موٹے پیغام ہیں، اگر آپ کا سپورٹ رہا تو یہ جو 70-75% تعداد محروم ہے موٹے موٹے مسائل سے، وہ واقف ہو جائے گی. میرے محترم عزیزو، السلام علیکم.